بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو خوش خطی کا تعارف دیا تھا اور میں نے آپ کو واضح کیا تھا کہ خوش خطی اور خطاطی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج میں آپ کو حروف تہجی سکھانا شروع کر رہی ہوں اور اس سلسلے میں آج یہ پہلی کلاس ہے۔ تو میں آپ کو دو حروف آج بتاؤں گی، ایک الف اور مد اس کے ساتھ کس طرح سے لگتا ہے، دوسرے بے۔ پہلے میں آپ کو الف بتاتی ہوں۔ دیکھیں الف جو ہے وہ ہم اس طرح نہیں بناتے کہ ہم اس کو سیدھا سیدھا سا کر دیں، سیدھا سیدھا سا ہم نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، یہ والی چیز ہم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم الف کو بناتے ہیں تو تھوڑا سا یہ کرو ہو کر آتا ہے، ایسے کر کے سنگل جب ہم بنائیں گے تو اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر مد ڈالتے ہیں تو مد کی شکل ایسے آتی ہے۔ دیکھیں مد جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، یعنی اور جو دوسری یہ عربی کی شکل ہے نا، عربی میں جو مد بنتا ہے، اور یہ شکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی اگر ہم شکل بناتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مد کی شکل اسی طریقے سے آتی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کریں اور ہم اس کو اوپر اٹھاتے ہوئے اور پھر نیچے لے کر آئیں آڑا کر کے، تو یہ جو ہے مد کی صحیح شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم بے بناتے ہیں، بے کا مطلب بے، پے، تے، ٹے، سے، یعنی یہ سارے حروف آتے ہیں۔ تو بے ہم اس طرح بناتے ہیں کہ ایک بات کا لحاظ رکھیں گے کہ ہمارا اگر ابتدا یہاں سے ہوتی ہے تو ہمارا اختتام بھی اسی کے بالکل پیرالل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم شروع کریں یہاں سے اور ہم ختم کریں یہاں پر، اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو یہاں سے زیادہ گولائی آتی ہے نا، ایسے کر کے پھر یہ لائن پر آتا ہے اور یہاں سے ایسے گول ہو کر اٹھتا ہے یہاں تک۔ اس طریقے سے ہم جو ہے بے بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ اس کو ایک دفعہ اور دیکھیں، ہم یہاں سے لے کر آئے، لائن پہ لے کر آئے، پھر یہاں سے ہم نے اس کو اوپر اٹھایا اس طرح، اور اس پر بھی غور کیجیے گا کہ یہاں جتنا اوپر یہاں سے ہے اتنا ہی اوپر یہاں سے ہے، یہ یعنی بالکل پیرالل ہے، بالکل ایک ساتھ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہم جب نقطے ڈالتے ہیں نا تو ہم ایسے آڑا کر کے ڈالتے ہیں، جیسے ایک آڑی لکیر ہے نا، ہم اتنا آڑا نہیں کرتے بلکہ ہم تھوڑا کر لیتے نا، ایسے کر کے۔ اس کی بھی میں وجہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب پے بناتے ہیں تو دو نقطے ہم اسی طریقے سے ایک آڑا بنایا اور دوسرا بنانے کے لیے ہم نے اس کو یہاں سے یہاں جوڑ دیا، تو جتنا آڑا یہ ہے اتنا ہی آڑا یہ ہے، اور ایک ہم ایسے کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کیلیگرافی کرتے ہیں تو یہ نقطے بنتے اسی طریقے سے ہیں، وہ موٹے مارکر سے بن رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اس طریقے سے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس انداز میں آتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو جب ہم ویسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہ ایسے کر کے یوں ہم اٹھاتے ہیں اور یوں لے کر آتے ہیں، تو یہ دو نقطے ہم نے ایسے بنائے اور ایک نقطہ ہم نے ایسے بنایا، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ کا اگر دل چاہتا ہے تو آپ سنگل نقطہ یا ایک نقطہ آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں، دو نقطے آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں، تین ایسے بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا لگا بندھا اصول نہیں ہے، یہ صرف میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی دراصل یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو الگ الگ بنانا سکھاتے ہیں نا تو بچے پھر کیا کرتے ہیں، ایک نقطہ یہاں ڈال دیا، ایک ادھر ڈال دیا، ایک ادھر ڈال دیا، نقطے آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں نقطے جو ہے اس جگہ پر ڈالنے ہوتے ہیں جو اس کی مخصوص جگہ ہو۔ جیسے اب بے کا نقطہ ہے، ہم اس کے بالکل بیچوں بیچ ڈالیں گے، بے کا نقطہ ہے ہم اس کے بالکل بیچوں بیچ ڈالیں گے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم یہ نقطے یہاں ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کو یہاں ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل بیچوں بیچ ہمیں ڈالنا پڑے گا۔ تو ہم اسی طریقے سے لکھتے ہیں، دوبارہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں ہم نے بے کو ایسے کیا، ٹھیک ہے، یہ زیادہ یہاں سے اٹھ گیا، یہ ہم لائن پہ لے کر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں بے، اور اس کے بعد یہ پے ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم تے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہم ٹے بناتے ہیں۔ اچھا، ٹے کے اوپر توئے آتا ہے نا، تو ہم یہ ایسے بنا رہے ہوتے ہیں توئے۔ پھر جب میں توئے بنانا سکھاؤں گی تو میں اس کا پورا طریقہ صحیح طور پر آپ کو سمجھا دوں گی۔ پھر سے ہم بناتے ہیں، تو ہم اس کے نقطے پہلے دو نیچے اور ایک اوپر ڈالتے ہیں،
تو حروف تہجی میں آج میں نے آپ کو الف، اس کے اوپر مد ڈالنا، اور بے پہ تے ٹے سے کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے جیم ہم کیسے بناتے، کیا طریقہ ہو بنانے کا، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔